بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرونا وائرس اصل خطرہ کیا ہے؟ فوجی گاڑیوں کی یہ قطار کسی ملک میں فوجی انقلاب کی نوید نہیں ہے، بلکہ یہ ترقی یافتہ یورپ کا مڈل کلاس ملک اٹلی ہے، جہاں کرونا اپنے پنجے گاڑ چکا ہے۔ آج دفتر سے نکلتے وقت اٹلی میں اموات کی تعداد چین سے زیادہ ہو چکی تھی۔ اب وہاں یہ حال ہے کہ میتیں اٹھانے کے لیے گاڑیاں نہیں ہیں، سو فوجی ٹرکوں میں میتیں بھر کر بغیر کسی غسل و کفن اور آخری رسومات کے دفن کی جا رہی ہیں۔ ایران میں ہر 10 منٹ میں کرونا سے ایک موت ہو رہی ہے۔ وہ دوائیں خریدنے کے لیے ساری دنیا سے بھیک مانگ رہا ہے کہ بس پابندیاں ہٹا لو۔ اس ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ہما شاہد کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجیے تاکہ میری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اب آتے ہیں پاکستان میں، جہاں پوری قوم کو یہ سب کھیل تماشا لگ رہا ہے۔ کچھ چیخ رہے ہیں کہ یہ سب بند کیوں کیا گیا ہے، تو کچھ شہر بند ہونے کی خوشی میں دعوتیں کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں اصل خطرہ کیا ہے؟ اصل خطرہ یہ ہے کہ مرض جب بگڑتا ہے تو سوائے وینٹیلیٹر کے کوئی چارہ باقی نہیں رہتا، اور وینٹیلیٹر نہ ملنے کا مطلب موت ہے۔ دستیاب اعداد و شمار کے مطابق پورے ملک میں کل ملا کر جو وینٹیلیٹر ہیں وہ 2500 سے زیادہ نہیں ہیں۔ آپ نے یقیناً یہ تعداد وینٹیلیٹرز پہلی مرتبہ سنی ہوگی، سو اب تھوڑا گھبرا لیجئے۔ پنجاب میں سرکاری اور غیر سرکاری ملا کر کل 1700 وینٹیلیٹر ہیں، بلوچستان میں کل 49، KPK میں 150۔ سندھ کے صحیح اعداد مجھے نہیں مل سکے، لیکن اندازہ ہے کہ یہاں یہ تعداد کل 600 سے 800 کے لگ بھگ ہے۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں جہاں ہزاروں پرائیویٹ ہسپتال ہیں، ان ہسپتالوں کے پاس وینٹیلیٹرز کی کل تعداد 175 ہے۔ باقی تمام ہسپتال محض نزلے، کھانسی اور بخار کے علاج کے لیے ہیں۔ اب اگر یہ وبا پھیلتی ہے، جو کہ پھیل رہی ہے، رات گئے تک مریضوں کی تعداد 500 کے قریب ہو چکی تھی، تو ان میں سے ایک خاطر خواہ تعداد کو وینٹیلیٹر درکار ہوں گے۔ یہ 2500-3 ہزار وینٹیلیٹر تو اس ملک کی اشرفیہ کی ضرورت کے لیے بھی ناکافی ہیں، کجا یہ کہ عام آدمی کو مل جائیں۔ اس لیے اسکول بند کیے گئے، کالجز، یونیورسٹیز بند ہیں، مارکیٹیں بھی بند کر دی گئیں۔ اب بھی اگر عوام نے سنجیدگی اختیار نہیں کی تو حکومت کرفیو لگانے کا سوچ رہی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو دباؤ دے کر کاروباری زندگی بحال کر لیں گے، وہ ذرا ہوش کریں۔ 1,75,000 وینٹیلیٹر ہیں امریکہ کے پاس، اور وہ خوف سے لرز رہا ہے۔ بھارت جو ہم سے بہت آگے ہے، وہ اتوار سے کرفیو نافذ کر رہا ہے۔ آسٹریلیا نے اپنے ملک میں داخلہ آج سے بند کر دیا ہے۔ چین جیسے ٹیکنالوجی کی سپر پاور نے اس جنگ میں فتح محض لاک ڈاؤن پر عمل کر کے ہی حاصل کی ہے۔ جنوبی کوریا وغیرہ نے لاک ڈاؤن کر کے ہی خود کو بچایا ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ معاشی نقصان بے حد شدید ہوگا، جہاں آجر صفاق ہے، دکاندار اپنے ملازم کو بغیر کام کے تنخواہ نہیں دے گا، روز دہاڑی والے مزدور کا چولہا 2 دن سے بند پڑا ہے۔ لیکن اگر یہ نہیں کریں گے تو تصویر کا دوسرا رخ بہت بھیانک ہے۔ یاد رکھیں، ذرا سا ہیٹ سٹروک وہ صرف کراچی شہر میں تھا، اور اس کی رودات
یاد ہے نا آپ کو؟ 4 دن میں یہ حشر تھا کہ نہ کفن تھا نہ دفن کرنے والے تھے، مردہ خانے بھر چکے تھے۔ نمائش چورنگی پر جے ڈی سی ٹینٹ لگا کر میتیں رکھے بیٹھا تھا۔ مزدور اور دہاڑی دار طبقے کے لیے مڈل کلاس اٹھے اور اپنے ساتھ کم از کم ایک خاندان کو ایک وقت کا راشن دلوا دے۔ لیکن یہ جو ہدایات ہیں کہ ہاتھ نہ ملائیں، اجتماعات نہ کریں، گھروں میں رہیں، بلا سبب گھر سے باہر نہ آئیں، ان پر خدا را عمل کیجئے۔ یہ سب مذاق نہیں ہے، یہ ساری دنیا پاگل نہیں ہے جو اپنے کاروبار سمیٹ کر بیٹھ گئی ہے۔ آپ اللہ توکل کریں، لیکن اپنے انتظامات کرنے کے بعد یہ وقت فیس بک پر میمز بنانے اور ٹویٹر پر عثمان بزدار کو رگڑنے کا نہیں، ایک قوم بن کر اس بحران سے نمٹنے کا ہے۔ یہ وبا ہے، یہ تیسری عالمی جنگ کے درجے کی ایمرجنسی ہے۔ اسے سمجھیں اور اپنا کیلنڈر اپن ایک طرف رکھ کر پوری قوم سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو یاد دلا دوں کہ عذاب اللہ کی طرف سے جب آتا ہے اور اس پر مذاق اڑایا جاتا ہے تو من حیث القوم سزا ملتی ہے۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا مذاق اڑانے والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اگر یاد نہیں تو یاد کیجیے۔ اگر آپ خود گھر میں نہیں بیٹھیں گے تو فوج آپ کو ڈنڈے مار کر گھروں میں رکھے گی۔ اگر آپ وبا کے معاملے میں اللہ پہ ہی بھروسہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر رزق کے معاملے میں بھی کریں۔ تنگی تو یقیناً ہوگی، غذائی قلت اس وقت سب سے بڑا خطرہ بن کر سامنے کھڑی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہمیں خوراک کے معاملے میں محتاط ہونا ہے۔ فضول ضیاع کو روکیں، فالتو کی دعوتیں بند کریں۔ باہر نہیں جا سکتے تو یہ مطلب نہیں کہ ڈیلیوری بوائے سے کھانا منگوا کر کھایا جائے۔ فوڈ کا بحران اس وقت دوسرا بڑا چیلنج ہے وینٹیلیٹر کے بعد۔ یاد رکھیں، حکومت تنہا اس معاملے سے نہیں نمٹ پائے گی۔ آپ کو، مجھے، ہم سب کو مل کر ساتھ کھڑا ہونا ہوگا۔ باقی آپ سب کی مرضی، وما علینا الا البلاغ۔ مہربانی کر کے اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، شاید انہیں تھوڑی سی عقل آ جائے اور وہ کرونا وائرس کو ہنسی مذاق میں اڑانے کے بجائے اللہ توبہ کریں۔ پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ہما شاہد کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کیجیے تاکہ میری ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔